یہ وہ کنواں ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی دو جو بیٹیاں کھڑی تھیں ان کو پانی نکال کر اس کنویں سے ان کی بکریوں کو پانی پلایا تھا۔ تو یہ وہ کنواں ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، سبحان اللہ، یعنی 3000 سال گزرنے کے باوجود بھی تقریباً یہ کنواں جو اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے اندر پانی نہیں ہے، کافی گہرا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال جو ہے اس ایریا کے اندر رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان گھروں کے اندر بھی رہے ہوں گے۔ یہ ہے وہ ایریا مدین کا جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے، اور اس ایریا کے اندر موسیٰ علیہ السلام جو ہے 10 سال ٹھہرے تھے، اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے شادی بھی کی تھی جن کا نام تھا صفورہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ہے عبداللطیف چوہان، مکہ المکرمہ سے۔ جناب علی، آج ہم موجود ہیں مدین کے اندر۔ مدین یہ وہ ایریا ہے جہاں پر شعیب علیہ السلام کی قوم رہا کرتی تھی۔ شعیب علیہ السلام خود جو ہے اس مقام پر ان کھنڈرات کے اندر رہا کرتے تھے۔ یہ جو ابھی گھر بنے ہوئے ہیں یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے گھر بنے ہوئے ہیں، یہاں پر رہا کرتے تھے شعیب علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام وہ نبی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں۔ تو آ جائیں میں ان کے گھر آپ کو دکھاتا ہوں، ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیے گا، آپ کو فائدہ ہوگا۔ جناب علی، یہ جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ وہی گھر ہے جو شعیب علیہ السلام کے جو ہے قوم کے گھر ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں جناب، یہ دیکھیں، یہ ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کے گھر۔ کس طرح سے وہ پہاڑوں کو کھرید کر جو ہے گھر بنایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں جی کس طرح سے یہ کمرہ بنا ہوا ہے، اور کمرے کے اندر جو انہوں نے ایک اور کمرہ الگ سے بنایا ہوا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کس طرح سے اندر سے جو ہے یہ پورا مکمل کمرہ بنا ہوا ہے، اور اسی طرح سے دیکھیں، اور دیکھیں کس طرح سے انہوں نے خوبصورت طریقے سے بنایا ہوا ہے۔ یہ ڈیزائن آپ دیکھ کر پہچان گئے ہوں گے کہ یہ ڈیزائن جو ہے کوئی معمولی ڈیزائن نہیں ہے، یہ وہی ڈیزائن ہے جو الولا شہر کے اندر ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا مدائنہ صالح کے اندر جو گھروں کے ڈیزائن ہیں، بالکل تقریباً یہ انہی سے جو ہے متاثر ہیں، کیونکہ اسی دور کے آس پاس کے لوگ ہیں، تو اس لیے جو ہے نا وہاں سے انہوں نے یہ آئیڈیاز، انہوں نے بھی اسی طرح سے گھر بنائے جو الولا کے اندر بنے ہوئے ہیں، مدائنہ صالح کے اندر۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، سبحان اللہ۔ ہاں جی، ہماری منی بھی آ گئی ادھر۔ آپ کیا کرنی ہے اب یہاں پر؟ ہاں، اندر جانا ہے؟ نہیں اندر نہیں جاؤ، اندر سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بنا ہوا ہے۔ او ہو جناب، یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں، سبحان اللہ، کس طرح سے انہوں نے بنایا ہے، دیکھیں پورا ایک کمرہ بنا ہوا ہے، پورا ایک کمرہ۔ یہاں پر پتہ نہیں کیا کوئی چمگادڑ وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، سبحان اللہ، میری سانس چڑھی ہوئی، اصل میں چڑھ کر آیا ہوں کافی اوپر۔ اور یہ دیکھیں جی کس طرح سے انہوں نے ڈیزائن بنائی تھی گھر کی، نہیں کارنر جو چھت کے اوپر جو کارنر بنتے ہیں یہ اس کی ڈیزائن بنی ہوئی ہے، دیکھیں، یہ دیکھیں۔ اور یہاں پر پتہ نہیں کیا چیز تھی، یہاں پر بھی انہوں نے کوئی اندر سے بنایا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں جی، شعیب علیہ السلام کی جو ہے قوم کے گھر ہیں یہ۔ چلتے ہیں باہر اور مزید دیکھتے ہیں کون کون سے گھر ہیں یہاں پر۔ یہ لوگ جو ہے اندر سے قبریں بھی بنایا کرتے تھے گھروں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہاں پر شعیب علیہ السلام کی قوم بھی رہی ہے، اور اس کے بعد دوسری قومیں بھی کافی یہاں پر رہی ہیں جنہوں نے ان گھروں کو جو ہے قبروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ قبریں بنی ہوئی ہیں، یہاں پر لوگوں کو دفن کیا جاتا تھا، اور لوگ یہاں پر رہتے بھی تھے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ رہتے تھے، اور باقی جو آنے والے لوگ تھے انہوں نے اس گھروں کو جو ہے قبروں میں تبدیل کر دیا۔ دیکھیں 3000 سال پہلے جو لوگوں نے نشانات لگائے تھے یہاں پر، جو چھینیوں سے توڑ کر بنایا تھا، ابھی تک ان چھینیوں کو جو ہے آثار موجود ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے مغائر شعیب، شعیب علیہ السلام کی قوم کی یہ غاریں ہیں، اور اس طرف یہ دوسری غاریں ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، سبحان اللہ، کس طرح سے یہ گھر بنا ہوا ہے۔ یہاں پر انہوں نے میرے خیال میں یہ روشن دان بنایا ہوا تھا تاکہ باہر سے روشنی وغیرہ آ سکے۔ یہ دیکھ رہے ہیں اندر سے کس طرح سے، یا سلام یا سلام۔ یہ دیکھ رہے ہیں جناب کس طرح سے یہ ڈیزائن بنی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ڈیزائن دیکھیں آپ، ڈیکوریشن دیکھیں، سبحان اللہ۔ یعنی کہ 3000 سال پہلے لوگوں کے پاس یہ بھی سینس تھی کہ گھر بنانا ہے لیکن خوبصورت بنانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں جناب، یہ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے خوبصورت طریقے سے انہوں نے دیکھیں یہ ڈیزائن بنائی ہوئی ہے۔ یہ وہی گھر ہے جہاں پر شعیب علیہ السلام کی قوم رہا کرتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے یہیں اسی ایریا کے اندر آئے تھے، مدین کے اندر،
سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی انہی گھروں کے اندر رہے ہوں گے، اللہ عالم، اندازہ ہے. لیکن ان کا ابھی بھی جو ڈیکوریشن دیکھیں موجود ہے، ابھی بھی ان کی ڈیکوریشن جو ہے عمارت کا بھی موجود ہے. سبحان اللہ. 3000 سال گزرنے کے بعد بھی یہ آثار تقریباً اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہیں. کافی چینجنگ ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی جو ہے کافی حد تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں. یہ دیکھیں یہاں پر بھی بنا ہوا ہے لیکن یہ ٹوٹ چکا ہے، اور اوپر بھی دیکھیں بنے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور اس طرف بھی بنا ہوا ہے. چل کر ہم دیکھتے ہیں اس طرف جا کر. آ جائیں ہمارے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں. بھائی دیکھیں کافی ماشاءاللہ خوبصورت ہے. اور یہ اس کا گیٹ ہے. یا رب یا رب یا رب. یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک گڑھے بنے ہوئے ہیں. اچھا یہاں پر قبریں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. شعیب علیہ السلام کی قوم کے بعد بھی جو ہے، بعد میں بھی جو ہے لوگ یہاں پر رہتے تھے، اور وہاں پر سائن بورڈ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر لوگوں کی قبریں بھی ہیں، یعنی کہ لوگوں کو دفن بھی کیا جاتا تھا. یہ دیکھیں آپ، یار بہت ہی خوفناک ہے بھائی اندر سے. تو یہاں پر لوگوں کی قبریں بھی ہیں، لوگوں کو دفن بھی کیا جاتا تھا ان گھروں کے اندر. ان بعد میں جو قومیں آئیں جو یہاں پر رہی نہیں، لیکن انہوں نے ان کو قبریں بنا دیا، یعنی کہ اپنے لوگوں کو دفن کرنے کے لیے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی قبریں ہیں، کوئی 8-10 قبریں ہیں یہاں پر. سبحان اللہ. 3000 سال پرانی تاریخ ہے. 3000 سال. یہ دیکھیں کس طرح سے یہاں پر انہوں نے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ بنائی ہوئی تھی. اوہ ہوئے ہوئے یہاں پر بھی چمگادڑ. اور یہ دیکھیں یہ چمگادڑ. اوہ اوہ ہوئے ہوئے یہ چمگادڑ جا رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. بھرے ہوئے یہاں پر چمگادڑ. تو وہ یہ دیکھیں یہ جا رہا اندر. سبحان اللہ. اچانک نکلے چمگادڑ. اللہ سبحانہ و تعالی شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر، اور خاص کر کے اس بستی کا نام لیا ہے قرآن مجید کے اندر، مدین. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ مدین کی طرف ہم نے ان کا بھائی شعیب کو بھیجا، جس نے کہا اے میری قوم والو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور ماب تول کے اندر کمی نہ کرو، اور میں تمہیں دیکھتا ہوں اچھی حالت کے اندر، اور مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب تمہیں گھیر لے. یہ ہے وہ ایریا مدین کا جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے. اور اس ایریے کے اندر موسیٰ علیہ السلام جو ہے 10 سال ٹھہرے تھے، اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے شادی بھی کی تھی جن کا نام تھا صفورہ. تو یہ ہے وہ ایریا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ گھر بھی دیکھ رہے ہیں. ان گھروں کے جو آثار ابھی تک موجود ہیں مدین کے اندر. ابھی ہم چلیں گے اس کنویں کی طرف جس کنویں کا پتھر ہٹا کر موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا تھا، اور جس کے بدلے میں جو ہے شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوکری دی، جاب دی، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنی بیٹی سے بھی نکاح کروایا. چلتے ہیں وہ کنواں دیکھنے کے لیے، آ جائیں میرے ساتھ. سامنے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، اس پہاڑ کے دامن میں جو ہے شعیب علیہ السلام کے قوم کے گھر ہے، اور یہ وہ کنواں ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا تھا. جو ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو بکریوں کو جو ہے یہاں پر، یعنی کہ یہیں پر آس پاس کہیں پر ریوڑ کو لے کر کھڑی ہوں گی، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سب لوگ جو ہے بکریوں کو پانی پلا کر جا چکے ہیں، اور اس کنویں کو جو ہے انہوں نے بند کر دیا تھا. اس دور کے اندر کیا ہوگا پتہ نہیں کس طریقے سے کیا ہوگا. 2 خواتین جو تھیں کنویں کے آس پاس یہیں پر کہیں کھڑی تھیں. پھر اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہوئی ہیں، کیا وجہ ہے. تو انہوں نے پورا قصہ بتایا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو جو ہے پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد جو ہے باقی قصہ آپ یہ ملاحظہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالی اس کنویں والا قصہ اور بکریوں والے قصے کو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دور کھڑی دو عورتیں ان کو دیکھ رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ان خواتین سے، کہ آپ یہاں پر دور کھڑی ہو کر کیوں دیکھ رہی ہیں؟ آپ کیوں نہیں اپنے جانوروں کو جو ہے پانی پلاتی؟ تو انہوں نے کہا ہم اس وقت تک پانی نہیں پلائیں گے جب تک یہ لوگ جو ہے پانی پلا کر یہاں سے چلے ہی نہیں جاتے، اور ہمارے والد جو ہیں کبیر سن ہے، عمر کے اندر بڑے ہیں، شیخ ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنی بکریوں کو پانی پلایا اور اس کے بعد جو ہے اس کنویں کا منہ جو ہے بند کر کے چلے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس پتھر کو ہٹایا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی جو بکریاں تھیں ان کو پانی پلایا، پھر اس کے بعد جو ہے درخت کے سائے میں چلے گئے، پھر اپنے رب کے ساتھ جو ہے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے۔ پھر آگے ایک طویل قصہ ہے جو آپ نے اکثر علماء کرام سے وہ قصہ سنا ہوگا۔ کہا جاتا ہے اس کنویں کے بارے میں، یہ وہی کنواں ہے جس سے موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکال کر شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جو بکریاں لے کر آئی تھیں ان کو پلایا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ تو جناب علی یہ وہ کنواں ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کنواں دیکھنے کا بھی جو ہے شرف ہمیں بخشا، اور یہ وہی علاقہ ہے، یہ پورا علاقہ دیکھ رہے ہیں، اس پورے علاقے کے اندر جو ہے شعیب علیہ السلام کی قوم رہا کرتی تھی۔ پہلے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ ان کے گھر کے آثار تھے جو بالکل سامنے ہیں، بالکل سامنے ہیں، اور تقریباً یہاں سے 1 کلومیٹر دور جو ہے یہ کنواں ہے۔ تو اس ایریے کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے 10 سال گزارے، 10 سال جو انہوں نے یہاں پر بکریاں چرائیں موسیٰ علیہ السلام نے، سبحان اللہ۔ اس کنویں کے ساتھ بالکل جو ہے یہاں پر کچھ گھروں کے اثرات بھی ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ میرے خیال میں کوئی پرانے زمانے کے کوئی گھر وغیرہ ہوں گے یہاں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج مجھے اجازت دیں، اس تاریخی مقام سے یہاں پر ہم وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے، خاص کر کے آپ لوگوں کے لیے۔ یہ مکہ المکرمہ سے تقریباً کتنے کلومیٹر دور ہے؟ 1100 کلومیٹر دور ہے مکہ المکرمہ سے۔ اور یہ جو ایریا ہے، یہ کنواں اور مدین جو شعیب علیہ السلام کی جو بستی ہے، یہ موجود ہے البدع شہر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً کوئی 700 یا 800 کلومیٹر دور ہے، 800 کلومیٹر دور ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ اس طرف آئیں گے، تبوک سے بھی آپ آگے آئیں گے تو یہ ایریا آپ کو ملے گا۔ تو یقین کریں مجھے بہت مزہ آیا یہاں پر گھوم کر، کافی چیزیں دیکھی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی کافی آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ پھر ملاقات کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔